حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن وإذ اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا میرے اچھے رسول کل کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال
اپنے قدموں کی دھول میرے اچھے رسول، تشنگی کا علاج سنگ اسود کے پاس، چارہ اختلاج سبز گنبد کے پاس، اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور صدائیں لگائیں چل محمد کے پاس، تخت مانگوں نہ سیج کوئی پروانہ بھیج کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول۔ آرزوئے وصال جیسے باہوں میں حور، اور دل کا یہ حال جیسے چلتا ہو طور، تو ہی میرا مدار، تو ہی میرا حصار، تو میرے آر پار جیسے شیشے سے نور، یوں ہے تو میرے سنگ جیسے پانی میں رنگ، جیسے کانٹوں میں پھول میرے اچھے رسول، کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال، اپنے قدموں کی دھول میرے اچھے رسول، تیری فرقت کی دھوپ میری فصل بہار، تیری یادوں کا روپ میرا جیون سنگھار، آنکھ جلوہ بدوش روح احرام پوش، تیرے حلقہ بگوش میرے لیل و نہار، رونق ہست و بود صرف تیرا وجود، تیرے سچے اصول میرے اچھے رسول، میری سانسوں کی بات تیرے آنگن کے ساتھ، میرا گزرے اساڑ تیرے ساون کے ساتھ، ابر رحمت گواہ بہہ گئے سب گناہ، جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ، رائے حق پر مدام چلے تیرا غلام، اب نہ ہو کوئی بھول میرے اچھے رسول،
کر مجھے مالا مال، میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول، میرے اچھے رسول، میرے اچھے رسول۔ سب سے پہلے تو میں حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ہماری ہیڈ، ہماری نگران، ہماری قیمہ، ہماری مربی، جو کہتے ہیں ہمارا سب کچھ، محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ، ان کی بڑی شکر گزار ہوں۔ وہ ہمارے لیے کراچی سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہماری سابقہ قیمہ اور ہماری ویمن اینڈ فیملی کمیشن جماعت اسلامی کی نگران ڈاکٹر رخسانہ جبین، وہ ہمارے لیے کھاریاں سے تشریف لائی ہیں۔ یہ اور آپ سب بہنیں جو ہمارے پاس اب موجود ہیں، میں ایک ایک کا نام اگر لینا چاہوں تو پھر وقت اسی میں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ سب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی بہت مصروفیات سے اور چھٹی کا دن ہمارے ساتھ گزارنے تشریف لائی ہیں۔ 4 ستمبر ہمیشہ عالمی یوم حجاب کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 2004 میں جب پہلی دفعہ اس کا اعلان ہوا تو اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ 9/11 کے بعد مغربی میڈیا کا تعصب بہت زیادہ ہو گیا، جب اسلام اور اسلام کے شاعر کے ساتھ اس میں حجاب سر فہرست تھا۔ مسلمان عورت کا حجاب چونکہ نظر آ جاتا ہے فوراً، تو وہ تعصب بڑھتا چلا گیا۔ کبھی اس کے خلاف قانون سازی ہوئی، کبھی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف ملک بدر کر دیا گیا پارلیمنٹ میں جو حجابی خواتین تھیں، کبھی ان کو بھری عدالتوں میں شہید کر دیا گیا مروہ شربینی کی طرح، کبھی ان کو ستایا گیا مختلف طریقوں سے، ان کو ملازمتوں سے نکالا گیا، ان پر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ تو ممتاز علماء کی ایک تنظیم نے 2003 میں اس کا فیصلہ کیا کہ ہم 2004 میں 4 ستمبر 2004 کو عالمی یوم حجاب منائیں گے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے اور اس کی خصوصاً حلقہ خواتین نے اس تنظیم کو، اس تحریک کو، اس حجاب کی تحریک کو، اس چادر اوڑھ تحریک کو، ان سب کی سرپرستی کی۔ میرے والد محترم اس وقت جماعت کے امیر تھے، اور انہوں نے بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ میڈیا نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اس کو بار بار ہمیں کہنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ پی سی ہوٹلز کے روح رواں ہاشو فاؤنڈیشن کے صدر اور میرے بہت ہی عزیز محترم چچا صدر الدین ہاشوانی انکل نے ہمیں یعنی سالوں برسوں ہو گئے کہ وہ ہمیں اپنا یہ ہال سپانسر کرتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ۔ ہمارا یوم خواتین ہو یا یوم حجاب ہو، وہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ہم لاہور میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی ان کے ہوٹلز میں یہ بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ اس دفعہ سب لوگوں نے کہا کہ ملک میں اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے تو آپ یہ پروگرام نہ کریں، اور تو ہم نے پھر سوچا، حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس کے اوپر غور کیا، تو ہم نے اس کو الخدمت کے تعاون سے اور اپنی دختران پاکستان کے تعاون سے اور ہماری دیگر جو ہوپ آف دس فاؤنڈیشن سے ہم سب لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس خدمت ڈرائیو کی ترتیب کیا، اور الحمدللہ آج ہم اپنے اس تقریب کو 13 سے متاثرہ خواتین کے نام کرتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی آزمائش آئی ہے، اس کو ضرور ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور آج ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے اس بات کو سوچا ہوا ہے کہ ہم اس عشرے کو، حجاب کا عشرہ تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن ہم اس کو رجوع اللہ کی طرف کا عشرہ منا رہے ہیں، اور ہم سب لوگ مل کر
اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہمارے اوپر جو ایک بہت بڑی آزمائش ہے یہ صرف ان لوگوں پر نہیں آئی جو کہ اس سے متاثر ہیں، بلکہ یہ ہماری سب سے زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ ہم جو آج ٹھنڈے میٹھے حالوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے اور ہم سب لوگ رجوع کریں اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اور یہ ہماری بڑی آزمائش ہے کہ ہم ان لوگوں کو، اپنے پیاروں کو اس طرح سے تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کو مصیبتوں میں دیکھ رہے ہیں اور ہم بے بس ہیں، کچھ کر بھی نہیں پا رہے، اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہمارے نائب امیر محترم لیاقت بگل صاحب کی پریس کانفرنس آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ جماعت اسلامی اور الخدمت نے مل جل کر 8 ارب روپے کی الحمدللہ ریلیف کا سامان اپنے متاثرین تک پہنچا ہے۔ اور میں کل بھی کہہ رہی تھی اپنے میڈیا کے ایک ساتھی کو کہ دیکھیں یہ الخدمت اچانک کسی دن سے نمودار نہیں ہوتی، یہ جماعت اسلامی کے وہ مخلص کارکن ہیں جو کہ الخدمت کی جیکٹ پہن کر، تو میں خود ایک الخدمت کی کارکن ہوں، ہماری نگران خود ایک الخدمت کی کارکن ہے، ہمارا ہر بندہ الخدمت کا کارکن بن جاتا ہے۔ سارا سال گلیوں میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے۔ کل وہ لوگ کہہ رہے تھے، میں نے کہا بالکل الخدمت ہم ہیں، اور یعنی ہم الخدمت ہیں اور الخدمت ہمارا ہے۔ جیسے کہتے تھے کہ ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، تو میں نے کہا ہمیں یہی نعرہ بھی بلند کرنا چاہیے کہ ہم الخدمت ہیں اور الخدمت ہمارا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ الخدمت کا سوال بھی لگا ہوا ہے، تو یہ میں آپ کو آزاد کر دوں کہ یہ جماعت اسلامی کے مخلص کارکنان ہوتے ہیں جو کہ الخدمت کی جیکٹ پہن کر آپ کے سامنے پھر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم آج کی اس تقریب کو سیلاب سے متاثرہ خواتین کے نام بھی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی 1-2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے اجازت چاہوں گی کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 جو کہ نازل تو مدینہ منورہ سے ہوئی تھی لیکن ہمارے اوپر اتنی فٹ بیٹھی، اور کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، زمین میں بے زور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں ہر وقت یہی کھٹکا لگا رہتا تھا، یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ بڑے بتا ہی نہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ 75 سال ہو گئے اس دفعہ ہم اپنی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ پورا نہیں کیا جو ہم نے وعدہ کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں، عذاب، آفتیں، وہ کسی ایک ولی یہ آتی رہتی ہیں، کسی ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ آزمائش جو یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب کوئی آزمائش تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے، اور اگر کوئی آزمائش تمہیں اپنے رب سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ تو ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 112 بھی سناتی ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح کا امن اور چین تھا، اس کی روزی بفراغت ہر جگہ سے چلی آتی تھی، پھر اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی
پھر اللہ نے ان کے برے کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے یہ مزہ چکھایا کہ ان پر فاقہ اور خوف چھا گیا. لباس الجوع والخوف. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے کہ اب سندھ کا علاقہ، پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا اور بلوچستان کا کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم کہیں کہ وہ بالکل بچ گئے. ہر طرف سے اس آزمائش کی لپیٹ میں اللہ ہمیں دوبارہ یعنی اپنی طرف جوڑنے کی توفیق دے. سورہ قریش بھی ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا جاڑے اور گرمی کے سفر سے، ان کو پھر اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا. یہ جو دو چیزیں ہیں نا، بھوک اور خوف، یہ آج بھی دنیا کی عالمگیر حقیقتیں. UN کا ابھی کی ریسرچ آئیے کہ غریب لوگوں کو اور غریب قوموں کو بھوک اور امیر لوگوں کو اور امیر قوموں کو مختلف قسم کے تھریٹس. تو اس سورہ قریش کی وجہ سے ہمیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نصیحت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اس زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. ہم آج سب اسی لیے جمع ہیں کہ ہم یہ نظام نافذ کریں، اس کی جد و جہد کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. شاید اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کر دے اور ہمیں اس بہت بڑی مصیبت سے نکال دے. میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، خصوصاً PC کی انتظامیہ کا اور صدر الدین ہاشوانی انکل اور مرتضیٰ ہاشوانی کا، کہ جن کی وجہ سے، جن کے اسپانسرشپ کی وجہ سے ہم یہ بڑا پروگرام یہاں پر کرنے کے لیے یعنی حاضر ہوئے ہیں. اور میں الخدمت کے کارکنان کی بھی اور جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی کارکنان کی بھی بڑی شکر گزار ہوں کہ اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وہ ادھر آئیں. اور ماشاءاللہ امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب کی بیگم بھی آ گئی ہیں، ڈاکٹر پروین خان بھی مجھے نظر آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بہت جزا دے. طیبہ بہن بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. اور میں ایک دفعہ پھر دردانہ باجی اور رخسانہ باجی کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئی ہیں. بہت شکریہ. صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ لگایا ہے اور الحمدللہ ہم اس بات پر اللہ کا بہت شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ چاہے 4 ستمبر کا یوم حجاب کا دن ہو یا کوئی ناگہانی آفات یا سیلاب یا آزمائش آنے کا کوئی موقع ہو، حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کہیں بھی کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی. آج یہاں ہال میں الحمدللہ ہمارے سامنے کئی نوجوان بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے زرخیز ہے کہ دنیا میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور غالباً 10 ایسے ممالک میں سر فہرست پاکستان کا نام آتا ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد کثیر موجود ہے. اور الحمدللہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین سے بھی وابستہ نوجوان بیٹیاں بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کے ایک خاص حصے کی طرف اب چلنے لگے ہیں. اس سے پہلے میں اپنی حلقہ خواتین جماعت اسلامی بستی پنجاب کی ناظمہ محترمہ ربیہ طارق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ان کے ساتھ ہی حلقہ خواتین جماعت اسلامی لاہور کی ناظمہ محترمہ ڈاکٹر زبیدہ جبی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان کی آمد پر بھی مشکور ہیں. اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ سیکریٹری جنرل جو سابقہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی ایک اہم ذمہ داری ادا کرتی رہی ہیں اور اس وقت طب کے شعبے سے عملاً وابستہ بھی ہیں. اس قوم کا، اس ملک کا، اس ملک کی نسل نو کا جو درد اس وقت حلقہ خواتین جماعت اسلامی محسوس کر رہی ہے، نوجوان اور ان کے سماجی رویے، اس عنوان پر ہم آپ کو دعوت خطاب دے رہے ہیں. میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ کی کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں. اور اس وقت جو حالات ہیں اس حوالے سے ایک خاتون، ایک لڑکی، ایک نوجوان طالبہ، بیٹی، بہن
کیا کردار ادا کر سکتی ہے عملاً، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں۔ ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ، آپ سے التماس ہے کہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں۔ دکھی لوگوں کے دلوں پہ لگے زخم کو نظر انداز نہ کریں بلکہ محسوس کریں، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنیاں آپ کے اندر آتی ہیں۔ اس وقت پورا ملک دکھ اور کرب کے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس سیلاب کے آگے بند باندھنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ ایک لفظ ہے سفر نصیب، اور یہ سفر نصیب اسی کو نصیب ہوتا ہے جو جسمانی ہی نہیں نظریاتی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہو۔ نظریاتی اعتبار سے اسٹرانگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعوت خطاب ہے محترمہ ڈاکٹر رخسانہ جبی صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت عزیز اور محترم بہن دردانہ صدیقی صاحبہ، قیم حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان، عزیز بہن راحیل قاضی صاحبہ اور تمام ذمہ داران جماعت اسلامی اور بہت عزیز اور محترم شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے، میری پریزنٹیشن لگا دیں، وہ ہے نوجوان اور بدلتے سماجی رویے۔ اور میرا خیال ہے یہ سب کے ہی دل کی ایک آواز ہوگی کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل اور اس کے رویے اور اس کا کردار یہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے اور ہمیں کس طرف کو جانا ہے اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ تو میری بہت عزیز بہنوں، کوئی بھی تہذیب ہو یا تمدن ہو، اس کی بقا جو ہے نا وہ ان مثبت سماجی رویوں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر معاشرتی رویے، سماجی رویے پازیٹیو ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو وہ سماج ترقی کرے گا، اخلاق ہوگا، کردار ہوگا، امانت دیانت ہوگی۔ ہم سب اچھے سماجی رویوں سے واقف ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ تہذیب بھی ترقی کرتی ہے، معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے۔ لیکن جب معاشرتی رویے منفی رخ اختیار کر لیتے ہیں تو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اصلاً کیا سماجی رویے تھے، کیا ہونے چاہیے، اور آج کل جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو اس وقت جو مسلم معاشرے ہیں بنیادی طور پہ اقدار کی بحران کا شکار ہے۔ اس سے ہم سب کو اتفاق ہوگا، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کو ہم اقدار کا بحران کہیں گے، کیونکہ مسلم معاشروں کی اقدار اور روایات بہت بلند تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دور تھا، تو وہ ایک مثالی دور تھا، اور اس کے بعد جو ڈکلائن اور جو کمزوریاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تیزی سے بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ اور معاشرتی رویے بنتے کیسے ہیں؟ ان کی بنیاد نظریات پہ ہوتی ہے۔ جس طرح کا نظریہ ہوگا اس طرح کی اقدار اس معاشرے کے اندر پروان چڑھیں گی۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے سامنے ہم نے پیش ہو کے جواب دہی کرنی ہے، تو رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ اور اگر نظریہ یہ ہے کہ بس پیسہ ہے، میں نے کمانا ہے اور میں نے ہر صورت اس کو حاصل کرنا ہے، تو رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو نظریات بنیاد بنتے ہیں معاشرتی رویوں کی، اور اس کے بعد دوسرا پہلو جو معاشرتی رویوں کو پروان چڑھاتا ہے یا ڈکلائن کرتا ہے، وہ تربیت کا نظام ہے، کہ کسی بھی معاشرے کا تربیتی نظام کیسا ہے، اس کا تعلیمی نظام کیسا ہے، تعلیم نوجوانوں کو کیا سکھا رہی ہے۔ آج ہماری تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ ایم اے کر کے، بی اے کر کے، ایون ڈاکٹر بن کے، پی ایچ ڈی کر کے اخلاق اور تہذیب ہم کتنی سیکھتے ہیں، کردار سازی کتنی ہو رہی ہے، یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اساتذہ بھی بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم اور نظام تربیت ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو رویوں اور اقدار کو متاثر کرتی ہے نا، وہ نظریہ ضرورت ہے، کہ جب بھوک آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، ایک آفت آئی اس وقت پاکستان پہ، سیلاب ہے، اور اگر اس
اس صورتحال میں انسان بھوک کے اندر تڑپ رہا ہے اور اس تک مدد نہیں پہنچ رہی، تو جس کا ایمان بہت مضبوط ہے وہ تو قائم رہے گا، اور جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے وہ چوری کی طرف بھی جائے گا اور ڈاکے کی طرف بھی جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ضرورت ہے وہ بھی ہمیں ہمارے رویوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اب میں بالکل پیچھے جانا چاہوں گی اور اس کی طرف، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہے، کلمے کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہمیں ضرور ہی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اقدار کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات ہمارے لیے لے کے آئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عرب معاشرے کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اندر اقدار کی بہترین تبدیلی کا باعث بنی تھی، ٹھیک ہے۔ بہترین اقدار اور رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروائے، ایمان کی بنیاد پہ انسانوں کی تعمیر کی، یہ ہمیں پتہ ہے۔ نظریے کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو نظریہ ایمان ٹھہرا۔ بخاری شریف آپ میں سے جن جن لوگوں نے پڑھی ہے، بخاری کا باب الایمان جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اخلاق، ایمان اور اخلاق، ایمان اور سلام، ایمان اور دوسرے سے محبت، ایمان اور اپنے لیے وہ پسند کرو جو دوسروں کے لیے کرتے ہو، ایمان کیا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلاؤ، ایمان کیا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرو، ایمان کیا ہے کہ معاشرے کو عدل پہ قائم کرو، ایمان کیا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان تمہارا امیر المومنین ہو۔ یہ سب کچھ بخاری شریف کے باب الایمان کے اندر لکھا، یعنی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر ایمان ہے تو تمہارے رویے ان اصولوں پہ استوار ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آئی کہ عبادات، نظام عبادات ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس نے انسانوں کی تربیت کی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہمیں فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے، یہ تربیت۔ اگر یہ نماز ہمیں فحشاء سے نہیں روک رہی، منکرات سے نہیں روک رہی، تو گویا نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کا کیا مقصد بتایا تھا؟ پتہ ہے نا سب کو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کا مقصد یہ، حج کا مقصد مال خرچ کرنا بھی اور تقوی۔ تو عبادات جو ہیں یہ ہمارا نظام تربیت ہے، نظام تکافل ہے، اس کے اندر جو ریاضت اور محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری تعمیر کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم حدیث ہے باب الایمان کے اندر ہی کہ ہر دین کا ایک شعار ہوتا ہے، اور اسلام کا شعار حیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حیا آج کتنی ہے، کہاں قائم ہے؟ حیا کے معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں حیا بس صرف عورت کے کپڑے پہن لینے کا نام ہے، یا اس کا دوپٹہ لے لینے کا نام ہے، چادر لینے کا نام ہے۔ حیا بہت وسیع ہے، اور حیا یہاں سے شروع ہوتی ہے، دماغ سے، کہ سوچوں کی حفاظت، گمان کی حفاظت، اور پھر آنکھوں کی حفاظت، پھر زبان کی حفاظت، پھر جو کچھ پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کی حفاظت، اور پھر جو کچھ جنس اور اس کے سارے تقاضے ہیں ان کی حفاظت۔ یہ سب کچھ حیا کے اندر داخل ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نکاح کا نظام جو اسلام نے دیا اور خاندانی نظام کو استوار کیا، اگلی سلائیڈ لگائیں، تو یہ نظام جو ہے، خاندانی نظام کی استواری، یہ اسلام نے کی، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ میں آج اس پہ سٹریس دینا چاہوں گی کہ اسلام نے خاندان جو بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ خاندان ڈیوائن ہے، خاندان اوپر سے اترا ہے، انسان نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور ساتھ ہی حضرت حوا کو بنایا تھا، دونوں کو اکٹھا پیدا کیا تھا، یعنی ایک کے بعد دوسرا، اور دونوں کو اکٹھا زمین پہ اتارا تھا۔ انسان کا جو زمین پہ اس کا اترنا ہے وہ خاندان کی صورت میں تھا، اور وہ جوڑا تھا عورت اور مرد، کوئی دو مرد نہیں ہے، کوئی دو عورتیں نہیں ہیں، کوئی اور ٹائپ نہیں ہے خاندان کی،
ایک ہی قسم ہے اسلام کے اندر، اور وہ ہے عورت اور مرد، اور اس سے آگے بننے والا پھیلنے والا خاندان، بچے اور نانی اور دادی اور پھپھی اور ماموں، جس کی ہر چیز کی آج نفی کی جا رہی ہے۔ اور صرف پاکیزہ تعلقات صرف اور صرف وہ ہیں کہ جو اس نکاح کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، اور اس نکاح سے باہر جتنے تعلقات ہیں ان کی اسلام نفی کرتا ہے، اور وہ معاشرے کی تباہی کا موجب ہے۔ تو ہماری جو سابقہ معاشرتی اقدار تھیں وہ بہت حد تک، کافی حد تک استوار تھیں اسلام پہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ اقدار جو ہیں یہ بدلتی چلی گئیں، اور اقدار کیسے بدلتی ہیں یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کچھ اقدار تو بذریعہ طاقت بدلی جاتی ہیں، کہ جیسے تاتاری آئے، صلیبی حملے ہوئے اور صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا بہت کچھ وہ بہا کے لے گئے، پورے کتب خانے لوٹ لیے گئے اور زبردستی مسلمانوں کو اسلام سے ہٹایا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی خواتین سے جن کو تاتاری لے گئے تھے، انہی کی نسلوں سے اسی چنگیز خان کا پوتا جو ہے وہ مسلمان بن کے اٹھتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا آگے بہت بڑا فاتح بنتا ہے، کیونکہ ان کی خواتین کے اندر ایمان باقی تھا، اور ان کی گودوں میں پرورش پانے والی نسل جو تھی وہ پھر سے مسلمان بن کے اٹھی ہے۔ تو طاقت سے بہت دیر تک اقدار کو بدلا نہیں جا سکتا اگر نظریہ موجود ہو۔ اگر نظریہ بدل دیا جائے تو پھر تباہی آتی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انگریز استعماری طاقت بن کے آیا، 200 سال تک اس نے ہمارے پر حکومت کی، اور سب سے بڑا ظلم اس نے جو کیا کہ ہماری جو نظام تعلیم تھا اس کو بدل دیا، سیکولرزم کو بنیاد بنا دیا، نظام تعلیم بدلا، قوانین بدلے، اور آج کی تعلیم یافتہ نسل جو 75 سال گزرنے کے بعد آج جو نسل کھڑی ہے وہ انگلش تو فر بولتی ہے، اس کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ ہے، اس کو عربی نہیں آتی، اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو حدیث کی سمجھ نہیں ہے، اور اس کا نتائج کیا ہے ہم سب دے۔ ابھی ہمارے ساتھ والے ہال میں پروگرام ہو رہا تھا، لڑکیاں لڑکے سب تھے نا، یہ اسلام کی تہذیب ہے؟ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان کو اکٹھا کر کے بٹھانا، اکٹھے نعرے لگانا، چیخے مارنا، یہ بدلتے رویے ہیں جو ہم نے سوچنا ہے، ماؤں نے سوچنا ہے، اساتذہ نے سوچنا ہے، تنظیموں نے سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل ہو۔ تو میری بہت عزیز بہنوں، ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ تبدیل کر رہی ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا نے آج تعلیمی اداروں اور ہر چیز پہ فوقیت اس کو حاصل ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا نے تو بس دنیا ہی بدل دی ہے۔ ہر چھوٹا بڑا جو کتنی سمجھ ہے کیا ہے، بس یوٹیوبر بن گئے ہیں، اور کیا کیا پیش کر رہے ہیں مجھے اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو کچھ الیکٹرانک میڈیا کے کچھ چینلز، کچھ تو بہت اچھے بھی ہیں، لیکن کچھ جو رشتوں کو برباد کر رہے ہیں، اور محرم رشتوں کے پیچھے لڑکیاں اور لڑکے اور سب تعلقات خراب، سالی کے پیچھے بہنوئی اور بہنوئی کے پیچھے سالی اور دیور کے پیچھے بھابھی، اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت جو باطل کے خاص اہداف ہیں ان پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا ہدف ان کا خاندان ہے۔ اگلی سلائڈ، خاندان ہے، عورت ہے، نوجوان ہے، اور ان سب پر جو حملے ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس میں مقتدر طبقہ شامل ہے، علماء کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور قوانین جو بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں اس سے آپ سب آگاہ ہیں۔ اور آپ سب کو اس چیز کا علم ہوگا کہ پاکستان کے قانون میں زنا کی تعریف بدل دی گئی ہے۔ اسلامی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ زنا کس کو کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے قانون کے اندر اب زنا صرف وہ تصور ہوگا جہاں زبردستی ہوگی۔ اگر کوئی عورت اور مرد اپنی مرضی سے یہ فعل کرتے ہیں تو قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے قانون سازی۔ اور جو کچھ اب ٹرانسجینڈر کے نام پہ ہو رہا ہے اس سے بھی آپ سب واقف ہوں، میں اس کی طرف بعد میں آتی ہوں۔ تو دراصل یہ تہذیبوں کی جنگ ہے اور شیطانی ایجنڈا ہے۔ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا
حضرت آدم علیہ السلام سے جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے بہکاؤں گا، آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور حکم دوں گا، میرے حکم سے وہ جانوروں کے کان بھی پھاڑیں گے اور خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ تو سلائیڈ ان کے لیے وہ آگے سے انہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو خدائی ساخت میں رد و بدل، پہلے ہم تو کچھ اور ہی سمجھا کرتے تھے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ یہاں تک رد و بدل کر دیں کہ ایک عورت اٹھ کے کہہ دے کہ میں تو مرد ہوں، میں تو عورت ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عصر حاضر کے بڑے فتنوں میں سے ہے۔ اگلی سلائیڈ کیجیے، اور اس سے اگلی۔ تو عصر حاضر کے فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے الحاد اور مادیت پرستی۔ مادیت پرستی نے ہر چیز کو نگل لیا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، بس پیسہ چاہیے، حلال ہے حرام ہے، غلط اشتہار دکھا کے مل رہا ہے، غلط پروڈکٹ بیچ کے مل رہا ہے، تہذیب کو تباہ کر کے مل رہا ہے، پیسہ ملنا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد پیسہ، کردار سازی نہیں ہے، تعلیم اس لیے ہے کہ جاب مل جائے، نوکری مل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ پھر الحاد کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں ملحد پیدا ہو رہے ہیں۔ اب اس کو گاہے بگاہے سرچ کرتی رہتی ہوں کہ اب ان کی تعداد جو ایتھسٹ کی ہے وہ کتنی ہو گئی ہے، تو ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ماں باپ مسلمان ہیں، بچے ملحد ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ان کی یونینز بن گئی ہیں، ان کی آرگنائزیشنز بن رہی ہیں، اور یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو۔ تو ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ چکنا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے جو کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر آزادی نسواں ٹرانسجینڈر کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے۔ اگر میں ٹرانسجینڈر کی طرف آؤں، میرا وقت اب تھوڑا رہ گیا بس، تو ٹرانسجینڈر کے معنی کیا ہیں، اس ٹرم کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسفارم اور ٹرانسیکشن، اس کو تو سمجھتے ہیں نا، ٹرانس مینس ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہونا۔ ٹرانسجینڈر از اے پرسن جو عورت سے مرد یا مرد سے عورت بننے کو ڈکلیئر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ ان کا ان فطری مخنثین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پیدائشی طور پہ انٹرسیکس ہوتے ہیں، یا پیدائشی طور پہ ہرمیفروڈائٹ ہوتے ہیں، یا وہ پیدا اس طرح ہوتے ہیں کہ نہ وہ عورت ہے نہ مرد ہے، وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس ٹرم کو پاکستان میں کنفیوز کیا گیا ہے۔ جو پیدائشی ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ نقص ہوتا ہے، انہیں انٹرسیکس کہتے ہیں، یا انہیں ہرمیفروڈائٹ کہتے ہیں، یا اردو میں انہیں ہجڑے کہتے ہیں، یا خواجہ سرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے۔ تو جو حقیقی خواجہ سرا ہیں، ہم بالکل ان کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان، الخدمت، ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ الخدمت کو تو ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے اسپیشل مراکز بنائے جائیں جس میں ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ یہ بھیک مانگیں۔ آپ انہیں ہنر سکھائیں، آپ انہیں کام سکھائیں، ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں۔ اور ہم بینگ ڈاکٹرز، پیما کے بہاف پہ بھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے، لیکن والدین اس کو اچھی طرح تربیت کریں، اس کو گروؤں کے حوالے نہ کریں، اور کرتے بھی نہیں ہیں والدین۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مطلب میرا اپنا ہاسپٹل ہے، اور 30 سال میں میرے پاس ایسے کہہ لیں کہ 4 یا 5 کیسز آئے ہیں۔ 30-35 سال میری پریکٹس کو ہو گئے ہیں، 4 یا 5 کیسز آئے، اور ایک بھی ماں باپ نے اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ماں باپ خود پالتے ہیں۔ اور میرے ہاسپٹل میں ایک ٹرانسجینڈر کام کرتی رہی ہے، ظاہر عورت تھی، اگرچہ وہ یہ تھی، مخنث تھی، تو اس نے 8-9 سال میرے پاس کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہے، بھائیوں کے بچے پال رہی ہے، اور اس کے باپ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے اپنے باپ کا وہ سہارا بنی ہوئی ہے اس وقت۔ تو یہ پازیٹیو رول ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جگہ دیں، اپنے ہسپتالوں میں جگہ دیں، اپنے اداروں میں جگہ دیں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی ہم ریہیبلیٹیشن کریں، ان کو سپورٹ کریں، مالی طور پہ سپورٹ کریں، یہ ان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ ایک ٹھیک ٹھاک مرد اٹھ کے نادرا میں چلا جائے اور کہے میں عورت ہوں, مجھے آپ ایز اے عورت رجسٹر کریں. اس کا قانون 2018 میں پاس ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, اور نادرا کو قانوناً نادرا اب پابند ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت جا کے یہ کہہ دے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں ہوں, تب میری آپ جنس تبدیل کر دیں, تو نادرا پابند ہوگا کہ اس کی جنس تبدیل کر کے اس کو نیا شناختی کارڈ جاری کرے. یہ دنیا میں پتہ نہیں اور کہیں ہے کہ نہیں. انڈیا کے اندر اگر کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بورڈ بیٹھتا ہے جس میں ایک ڈاکٹر, ایک وکیل, ایک سوشل ورکر, چوتھا مجھے بھول گیا کون ہے, 4 افراد ہوتے ہیں جو یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہی ہے, اور پھر اس کو وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, صرف فیلنگ کی بنا پہ جا کے وہ کہے گا اور گرو سے تصدیق کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس وقت اس قانون کے اثرات ہیں. پاکستان میں کل 28,723 کے قریب درخواستیں نادرا میں دی جا چکی ہیں جینڈر چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ یورپ کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ ہمارا مسئلہ ہے. مرد سے عورت بننے کی درخواست 16,520, عورت سے مرد بننے کی درخواست 12,114. ٹھیک ہے, اور 1,148 کو شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں. یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے, آگے کیجئے. میرے خیال ٹائم کا میں آگے کریں. اور یہ جب تصویر آپ نے دیکھی نا, یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ حقیقی مرد ہے اور اس نے جا کے اسمبلی میں خطاب کیا. کس قانون کی بنا پہ وہ اسمبلی میں گیا ہے؟ وہ منتخب نہیں تھا. کس سیٹ پہ جا کے, جس پہ صرف منتخب لوگ بیٹھ سکتے ہیں, اس سیٹ پہ جا کے اس نے خطاب کیا اسمبلی میں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ کس قانون کے تحت دی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور ہیزیٹیشن اس پہ کرنی چاہیے. یہ مرد ہے اصلاً, عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ آپ سیغے جو استعمال کریں وہ ایسے کریں کہ جس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا خواتین و حضرات, تو اس نے کہا خواتین و حضرات نہ کہیں, آپ وہ سیغہ استعمال کریں, جینڈر ایکسکلوسیو لینگویج یوز کریں. ٹھیک ہے, اور اب متفق اس پہ ہوئے کہ حاضرین کہا جائے گا, اور ویسے انہیں یہ نہیں پتا کہ حاضرین بھی مردوں کے لیے ہی ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے. آگے کیجئے, اور آگے. اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ اگر کوئی مرد اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں عورت ہوں, تو وراثت بدل گئی نا. وہ عورت اٹھ کے کہہ دے میں مرد ہوں, تو قانون وراثت کے اندر تبدیلی. مرد کہہ رہا ہے میں عورت ہوں, وہ یہی عورتوں کا پروگرام ہو رہا ہے نا. تو اگر ٹرانسجینڈر ہوگا, مرد ہوگا, عورتوں کے لباس میں آئے گا, آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے گا یہاں. یعنی عورتوں کی پرائیویسی یا مردوں کی پرائیویسی ختم. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات اس کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنا ہے کہ جب آپ شناختی کارڈ لے کے جائیں گے کہ میں مرد ہوں, اور دوسری کا شناختی کارڈ ہوگا کہ میں عورت ہوں, اور ایکچولی دونوں مرد ہوں گے, تو ان کی شادی قانوناً حلال ہو جائے گی. یہ ہیں اس ٹرانسجینڈر کے قوانین کے اثرات, اور اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو رہا ہے, اور یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. آگے کرو بیٹا. دنیا کے 32 ممالک میں ہم جنس پرستی جو ہے اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے, اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. اس وقت کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. ان کے ذرا نشانات دیکھ لیں. آگے کریں, آگے کیجئے سلائیڈ. یہ ان کا خاص نشان ہے LGBTs کا, رینبو. اور اس کو ہمیں بعد میں سمجھ آئی, ہمارے بچوں کو پہلے پتا تھا, کیونکہ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے, یہ اسکولوں کے اندر موجود ہے. آگے کیجئے. اور یہ دیکھیں جی فیملی پیک. آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ فیملی کس کس پہ مشتمل ہے؟ ایک عورت ایک مرد ہے, دونوں مرد ہیں. یہ کھلونے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کے کھلونے لاتے ہوئے دھیان سے کھلونے لائیں, کیونکہ کھلونوں میں LGBTs کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور آگے کریں, سلائیڈ آگے کریں. ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے کمرشلز کے ساتھ ہماری اقدار کو بدل رہی ہیں, بے دینی پھیلا رہی ہیں, اور کس طرح سے یہ کر رہی ہیں. آگے دکھائیں. یہ انڈیور کا اشتہار ہے, اور اس کے پیچھے جو آپ کو پر نظر آ رہے ہیں یہ LGBTs کا نشان ہے. اس سے پہلے جیز کا آیا تھا. اگلا نشان, اگلا کریں. اور اچھا انہوں نے ہٹا دیا اس میں سے. ایک جیز کا اشتہار آیا تھا. اب بڑی کوشش کے بعد ہم نے ان اشتہارات پہ پابندی لگوائی ہے کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی پروڈکٹس کے ساتھ الحاد, بے دینی اور جو ایجنڈے ہیں کفار کے وہ پورے کر رہی ہیں. ہمیں ان کی طرف سے چوکنا ہونا چاہیے, اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے
کیا کوشش کرنی چاہیے، کس کس طرح سے کرنا چاہیے، میں نے اشارات کر دی ہیں صرف، ورنہ یہ پروگرام تو 1-2 گھنٹوں کا متقاضی تھا کہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے. تو اشارے میں نے کر دیے، ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. اب ہمیں اس کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، باطل کے اس ایجنڈے کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے لیے اچھا یہ جو آواز اٹھانے والی بات لکھی ہے یہ ان کے لیے لکھی ہے کہ انٹرسیکس کے لیے ہم آواز اٹھائیں، ان کے لیے مراکز بنائیں. آگے چلیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے کہ ہمارے حالات بدلیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے وہ ہماری بہن دردانہ صدیقی صاحبہ واضح کریں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی پاکستان اس وقت کیا کچھ کر رہی ہے. لیکن ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ قوم ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک والدین ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک میڈیا ہمارے ساتھ نہ ہو، جب تک اساتذہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اور ان سب کا رول معاشرے کے اندر بہت اہم ہوتا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں سیکھیں، سمجھیں کہ بچے الحاد کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اساتذہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور میڈیا اپنی ذمہ داریاں سمجھے. میڈیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سمجھدار، میں ان سب کو دعوت دیتی ہوں کہ ان چیلنجز کو سمجھیں اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور کوشش بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے لیے بہت فکر انگیز بات ہے. عامر عثمانی صاحب نے اسی طرح کی کچھ خیالات کو اشعار کی شکل میں ڈھالا ہے کہ خیال سود و ضیاء مٹا دے، گزر غم خیر و شر سے پہلے، یہی تو دشوار منزلیں ہیں مقام سوز جگر سے پہلے. سحر کے انوار دیکھتا ہوں طلوع نجم سحر سے پہلے، نظر میں یہ وسعتیں کہاں تھیں کسی کے فیض نظر سے پہلے. خلوص شوق طلب سے پہلے کہیں بھی پائے طلب نہ ٹھہرا، خلوص شوق طلب سے پہلے کہیں بھی پائے طلب نہ ٹھہرا. ہزار دیر و حرم نے روکا تیرے سنگ در سے پہلے. یہ سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکے رہیں گے اور اس کی فرمان برداری میں آگے بڑھیں گے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. شازیہ موقع دینے کا، اصل میں لکھا تو کیا ہے، جذبات کا کچھ احساسات کا اظہار ہے جو سمینہ باجی جس رپورٹ کے ساتھ اور جس اپیل کے ساتھ اس وقت یہاں آ رہی ہیں، اس سے پہلے مجھے لگا کہ ایک یاد دہانی خود میرے اپنے لیے. جو فکر فن کو عبادت خیال کرتے ہیں وہ زندگی کی صداقت بحال کرتے ہیں، وہ اہل دل جو خدمت کا عزم لے کر وطن کا وقار باکمال کرتے ہیں. اس وقت موجود تباہ حال کچی بستیوں میں، کھیت کھلیانوں میں پانی کے درمیان بیٹھی ہوئی معصوم وہ بیٹیاں پاکستان کی، کچھ ان کو تصور میں لے کے ان معصوموں کے لبوں پہ بیٹھ کے تتلیاں اپنے پروں میں رنگ بھرتی ہیں، جو آج خاک نشیں ہیں معمار وطن بھی یہی ہیں. ان احساسات کے ساتھ دعوت خطاب ہے ڈپٹی سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان محترمہ سمینہ سعید صاحبہ کو کہ خدمت کا کون سا وہ عزم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میری اور آپ کی اس حال میں موجود تمام بیٹیوں کی، ماؤں کی اور بہنوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو یہ موقع دیا ہے. اور میں آپ سب کی بھرپور توجہ چاہوں گی کہ جو بات آپ کے سامنے اس وقت میں نے رکھنی ہے، یہ پاکستان جو ہماری امنگوں اور ہمارے خوابوں کی سرزمین، یہ ہماری جنت، ہمارا گھر، ہمارا پاکستان، اس پاکستان میں بسنے والے ہمارے کروڑوں بھائی اور بہنیں، بوڑھے، نوجوان اور بچے اس وقت ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہیں اور وہ مشکلات کا شکار ہیں. ان کے بال بچے، ان کے مویشی، ان کے گھر، ان کی فصلیں، ان کا سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے پانی کی بے رحم موجیں بہا کر لے گئیں. میری عزیز بہنوں، جب یہ سیلاب
اپنی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے گھروں کو، لوگوں کی زندگیوں کو، ان کی جمع پونجی کو بہا کر لے جا رہا تھا، تو ایک آہ و بکا تھی، چیخوں کا سلسلہ تھا، مائیں اپنے بچے ڈھونڈ رہی تھی، اور ایک قیامت کے صغرا کا منظر تھا جو آسمان نے دیکھا، اور ہم سب نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے۔ اور بعض ایسی داستانیں تھیں کہ جن کو بیان کرنا اور جن کو لکھنا اور سننا اور سنانا بہت مشکل ہے، مگر اس سارے مسئلے میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اسے قدرتی وسائل کا خزانہ دیا، اسے ایک ایسا جغرافیہ دیا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اسے بے شمار وسائل دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں اور میں بڑے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن عزیز کو جماعت اسلامی جیسی تحریک بھی ایک نعمت کی شکل میں عطا کی، ایک ایسی تحریک کہ جس کے کارکن جب سیلاب آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، جب لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، جب لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے، جب لوگوں کو ریلیف دینی پڑتی ہے، تو وہ الخدمت کی جیکٹ پہنتے ہیں اور میدان عمل میں نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، یہ آج ان متاثرین کا دکھ نہیں ہے، وہ تو لٹ گئے، ان کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، یہ آج ہماری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ذرا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ الخدمت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ یاد کریں 47 کے ان واقعات کو کہ جب لٹے پٹے کٹے قافلے لاہور پہنچ رہے تھے تو بانی جماعت مولانا ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ کیمپوں میں جائیں اور لوگوں کی بحالی کا کام کریں۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہے اور اس وقت پاکستان کی جو فگرز ہمارے پاس ہیں، 4 کروڑ آبادی سیلاب سے متاثر ہے، 80 ڈسٹرکٹ پاکستان کے متاثر ہو چکے ہیں، 90% رقبہ جہاں پر پانی کھڑا ہے یا جہاں سے پانی گزر کے تباہی کی داستانیں بیان کر رہا ہے۔ لائیو سٹاک جو مویشی اس سانحہ میں ہلاک ہوئے، ان کی مجموعی تعداد 7,35,584 ہے۔ تباہ شدہ مکانات تقریباً 20 لاکھ سے زائد ہیں، 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ملکی معیشت کو اس وقت تک $10 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہے، پل اور رابطہ سڑکیں ختم ہو چکی ہیں، اور بعض جگہوں پر پورے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، میرا پنجاب، میرا خیبر پختونخوا، ہر طرف تباہی اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی داستانیں ہیں، اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ میری عزیز بہنوں، گویا انسانوں کی خدمت عبادت ہے، انسانوں کی خدمت عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ عافیت عطا کی ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے،
ہم اس وقت امن کے دور میں ہیں اور اللہ کے شکر کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کریں۔ جماعت اسلامی کے مخلص، پرعزم، جذبوں سے بھرپور کارکن اور پورے پاکستان کے متاثرین کی بحالی کے لیے الخدمت کے ذریعے، جماعت اسلامی کے ذریعے ریلیف کے کاموں کے لیے اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت تک جماعت اسلامی اور الخدمت نے فوڈ پیکج 33,000 سے زائد جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں۔ ترپال جو ایک عارضی طور پر جو ایک لوگوں کو ریلیف کے لیے وہ 30,000 کے قریب، میڈیکل کیمپس 5,000 سے زیادہ لگا چکے ہیں، ٹینٹ 20,600 کے قریب دیے جا چکے ہیں اور 10 سے 12,000 کے قریب دیگیں پکا کر لوگوں کو کھانا کھلایا جا چکا ہے اور ہائیجین کٹ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں دی جا چکی ہیں اور رضاکاروں کی تقریباً 4,000 سے زائد رضاکار اس وقت میدان عمل میں اس کام کو کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سخت ترین اور مشکل ترین مقامات سے، یعنی کہ پانی کے اندر سے اور مشکل جگہوں سے تقریباً 12,636 لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے، جس میں 17 کشتیاں اور اس کے ساتھ ان کشتیوں کے 465 راؤنڈ جو انہوں نے لگائے۔ اسی طرح جو ٹوٹل ریلیف کا کام ہے تقریباً 8 ارب کے قریب جماعت اسلامی اور الخدمت کے تعاون سے اس وقت تک ہو چکا ہے اور اس ریلیف کے کام میں تقریباً 59 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 59,06,800 افراد جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہزاروں رضاکار جو ہیں وہ اس وقت تیار ہیں جو کہ متاثرین کی مدد کو پہنچنے اور جو سامان ٹرکوں پر جا رہا ہے اس کی ایک الگ پوری جو میرے پاس فگرز موجود ہیں لیکن ٹائم کم ہے، بس میں آئندہ کی پلاننگ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ریسکیو کے بعد ریلیف کا کام اور اس کے بعد آباد کاری کا منصوبہ، مالی امدادی سامان، وفود کی روانگی، جو متاثرہ افراد کے گھروں میں جا کر ان کے بستیوں میں خیمہ بستیوں میں جا کر وہاں پر ان کی نفسیاتی بحالی کا کام، ان کے ساتھ ہمدردی کا کام کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جذباتی اور نفسیاتی بحالی کو ممکن بنانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ جب ایک بہت بڑے ٹرامے سے لوگ گزرتے ہیں تو اس چیز کی بھی ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور متاثرہ افراد کی گھروں کی واپسی اور یہ سارے کام آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت، آپ کا یقین، اللہ کی مخلوق کی مدد اور اس کے ساتھ اپنے اس پاکستان کو، اپنے اس گھر کو اس ڈیزاسٹر سے بچانے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اکٹھے ہو کر ایک قوم بن کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار رہیں اور اس کے لیے جماعت اسلامی اور الخدمت کا وسیع نیٹ ورک الحمدللہ پورے پاکستان میں موجود ہے اور جماعت اسلامی کی فقید المثال الخدمت کا منظم نظام موجود ہے۔ اس وقت معاشرے میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر سیلاب زدہ متاثرہ کے پاس کوشش کر کے الخدمت اور جماعت اسلامی پہنچ رہی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک طرف جہاں پر ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مال کو اللہ کے اس راستے میں بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی اس خدمت میں لگانے کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف ہمیں حکومت کے ایوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، چاروں صوبوں کی حکومتوں سے اور مرکزی حکومت سے کہ وہ اپنے پورے وسائل کو بروئے کار لائیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ متاثرہ علاقوں میں پلوں کی تعمیر سے رابطہ سڑکیں بحال کریں، گیس کی فراہمی، بجلی کی فراہمی، پینے کا پانی، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اسپرے وغیرہ
چونکہ حکومت کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی شہریوں کی ریلیف کا کام کرے. الخدمت اور جماعت اسلامی تو میدان عمل میں موجود ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں بھی اپنا کردار ادا کریں. میری عزیز بہنوں، اس وقت ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سب سے اس بات کی درخواست کروں گی، ہمارے جو کارکن یہاں پر نظم و ضبط کے کارکن موجود ہیں، ہم نے اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میرا دل تھا میں آپ کو سناؤں. صرف ایک واقعہ، جب بلوچستان میں سیلاب آیا اس وقت میڈیا خاموش تھا، اور بلوچستان جس طرح ڈوبا ہے اور اس کے بعد جب سندھ ڈوبا، جنوبی پنجاب ڈوبا، تو میڈیا اس وقت بھی خاموش تھا. جب خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے ہوٹلز گرے تو پھر میڈیا کو ہوش آئی. اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ ایک خاتون، جو ایک گاؤں پورا ختم ہو گیا تھا، اس گاؤں کے بہت سارے لوگ پانی میں بہہ گئے تھے، اب پانی اترا ہے تو لاشیں وہاں سے مل رہی ہیں. وہاں پر ایک خاتون کو جب ریسکیو کیا جا رہا تھا، ہیلی کاپٹر اس کو اٹھا رہا تھا کہ وہ آئے اور اس کو اس پانی سے نکالا جائے، اور وہ خاتون اس جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. جب اس کو زبردستی اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے سارے بچے تو وہیں پر پانی میں بہہ گئے تھے اور وہ اس وجہ سے اٹھ نہیں رہی تھی. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں. پھر مثالیں یہ بھی ہیں کہ ایک بیوہ عورت جس کی جمع پونجی 3 لاکھ تھی اور 3 لاکھ کی اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے آفس میں آ گئی کہ میں جب لیٹتی ہوں تو میری آنکھوں میں پانی آتا ہے، میری ناک میں پانی آتا ہے، میرے منہ میں پانی آتا ہے کہ میرے وطن کے لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں. ایسی ایسی داستانیں بھی ہیں. تو میری عزیز بہنوں، اس وقت ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہمارے رضاکار بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی باکس لے کر، لیکن اس سے پہلے میں اس موقع پر اپنی صوبہ وسطی پنجاب کی ناظم صوبہ محترمہ ربیہ طارق صاحبہ سے درخواست کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں محترمہ قیمہ صاحبہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان دردانہ صدیقی صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ سٹیج پر آئیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی صدر محترمہ کلثوم رانجھا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں، اور محترمہ ڈاکٹر رخسانہ جبین صاحبہ سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں، اور ڈاکٹر سمیحہ رحیل قاضی اور ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ نائب قیمہ سے بھی درخواست کروں گی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری وسطی پنجاب کی بہنوں کے اس جذبے کو دیکھیں. وہ الحمدللہ 50 لاکھ کا چیک جو ہے وہ اپنی قیمہ حلقہ خواتین کو پیش کریں گی. آپ سب ان کے لیے ماشاءاللہ بھی کہیں، اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے بہرحال ان کا اجر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا. اور یہ بہت بڑا کام ہے میری بہنوں، یہ جذبے ہیں، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اعتماد ہے جو جماعت اسلامی کے اوپر کیا جا رہا ہے. اور جماعت اسلامی اور الخدمت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ان کے ان جذبوں کی خاطر وہ اس پیسے کو، اس ریلیف کے کام کو زیادہ جذبے کے ساتھ کرے گی. میں اپنی بہنوں کی شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں کلثوم رانجھا صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. میری عزیز بہنوں، یہ عرض پاک، یہ وطن عزیز، یہاں کے اگر بچے سیلاب میں متاثر ہیں، یہاں کی خواتین سیلاب سے متاثر ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، جماعت اسلامی کے کارکن آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے. جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فنڈ اکٹھا کریں، وہ امدادی سامان اکٹھا کریں، وہ یہ کام کریں گے، اور جو میدان عمل میں موجود ہیں وہ متاثرین تک اس سامان کو پہنچائیں گے. ناظمہ ضلع لاہور، آپ سب یہیں پہ کھڑے رہیں. آپ سب پہلے
की शहज़ादियाँ, इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की तर्जुमान, हमने किया इस्लाम की माँ बाप की शहज़ादियाँ, इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की तर्जुमान, चट्टान बनकर है खड़ी मुल्क मिल्लत के लिए, तैयार है हर एक नाज़मा ज़िला लाहौर मोहतरमा ज़ुबैदा जी दीन हक की दास्तां, हमने किया इस्लाम की माँ बाप की शहज़ादियाँ, इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की तर्जुमान, हमने किया इस्लाम की माँ बाप की शहज़ादियाँ, इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की तर्जुमान, हमने किया इस्लाम की माँ बाप की नाज़मा ज़िला लाहौर मोहतरमा डॉक्टर ज़ुबैदा जमील साहिबा, दीन हक की तर्जुमान, हमने किया इस्लाम आप आ जाए, आपके बाजी की शहज़ादियाँ, इस्लाम की आवाज़ है, दीन हक की तर्जुमान, चट्टान बनकर है खड़ी मुल्क मिल्लत के लिए, तैयार है डॉक्टर ज़ुबैदा जमील साहिबा, की खिदमत के लिए, बुलंद अपने हौसले, दीन हक की दास्तां, हमने किया इस्लाम की माँ बाप की शहज़ादियाँ, मोहतरमा डॉक्टर ज़ुबैदा जमील साहिबा, नाज़मा ज़िला लाहौर की जानिब से 45 लाख का चेक जो है वो कलीमा हल्का ख़वातीन को पेश किया जा रहा है। उसके साथ साथ बेगम सिराजुल हक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर ज़ुबैदा जमील साहिबा नाज़मा ज़िला लाहौर ने लाहौर ज़िले की जानिब से 45 लाख का चेक पेश किया है, अल्लाह कबूल करे। और इसके साथ साथ फलाह ख़ानदान ट्रस्ट की जानिब से मोहतरमा आफिया सरवर साहिबा ने 2 लाख रुपए पेश किए हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी एक बहन जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी है, इस वक्त यूके में है, डॉक्टर रुबीना अली मलक साहिबा, उन्होंने 1 करोड़ रुपया अल खिदमत फाउंडेशन को बतौर फंड सैलाब ज़दगान के लिए पेश किया है। हम उनको भी दुआ करते हैं उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उनका ये कबूल करे। अब मैं अपने रज़ाकारों से ये बात कहूँगी कि तमाम रज़ाकार जो इस वक्त जिनके पास अल खिदमत के बॉक्सेस मौजूद हैं वो यहाँ पर बैठी हुई बहनों के पास लेकर जाएं। और हमारी बहन समीना बहन, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि लाहौर की तरफ से 45 लाख के अलावा हमारी एक बहन ने अपने इलाके से मज़ीद 10 लाख जमा किए जो हमें उसके बाद रात को मौसूल हुए। मैं चाहूँगी सलमा वकास बहन जो हैं वो यहाँ पर आकर वो भी कईमा साहिबा की खिदमत में 10 लाख भी पेश करते हैं। अच्छा, दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आएँ। और सादिया चौधरी और तैमूर चौधरी की जानिब से भी 50,000 रुपये जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप कबूल करें। डॉक्टर हाँ शाजिया आप आ जाएं। आप सलमा वकास साहिबा जो हैं वो भी दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा को मिसिज असलम कुरैशी की जानिब से भी 1 लाख रुपए जो हैं वो दिए जा रहे हैं। शहज़ाद
ہماری جو کارکن ہیں وہ کیا باکسز لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ باکسز لے کر جا رہے ہیں. ایک اعلان دوسرا بھی کرنا چاہتی ہوں. ہماری ایک ملازمہ جن کی 20,000 تنخواہ ہے، انہوں نے اس میں سے 5,000 روپے مجھے ابھی جب میں آ رہی تھی تو مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھجوریں دیں اور انہوں نے اس کے سب کے اوپر، تو اس کی 20,000 تنخواہ میں سے یعنی اس نے 1/4 مجھے دے دیا کہ یہ ذرا جا کے تو ادھر دے جائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دلوں کا قرار یا اللہ، سن دلوں کی پکار یا اللہ. حالت زار امت عاصی تجھ پر ہے آشکار یا اللہ. باغ ہستی خزاں کی زد میں ہے، بھیج فصل بہار یا اللہ. تڑپتی سسکتی انسانیت اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں دم توڑ رہی ہے، اور پہلے دن سے موجود جماعت اسلامی اور الخدمت وہاں پر اپنی ہر طرح کی کوششوں کو لٹا رہے ہیں، اپنے جان سے، اپنے مال سے. اور ایسے دور دراز علاقوں میں ہمارا میڈیکل سٹاف بھی جا رہا ہے، الخدمت بھی جا رہی ہے. اور ان لوگوں کو وہاں پر جب بھی ہم کوئی سٹوری سنتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ لٹے پھٹے اپنے سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے، اور وہ لوگ مختلف طرح کے سوالیہ نشان بنے بیٹھے ہیں اس وقت. کوئی مانگ لیتا ہے اور کوئی مانگنے سے بھی مجبور ہے کہ وہ ہمیشہ دینے والے ہاتھ تھے جو آج لینے پر آ گئے ہیں. تو اس وقت اس کار خیر میں شامل تمام افراد انشاءاللہ وہ لوگ شمار ہوں گے جو آگے بڑھ کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے نام جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوں گے. کیا ہوا جو ہوائیں نہیں مہرباں، ایک تغیر پہ آباد ہے یہ جہاں. بزم آغاز ہونے سے پہلے یہاں شمع جلنی تو ہے، رت بدلنی تو ہے. وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. خمیدہ خاک سے روشنی کی سواری نکلنی تو ہے، رت بدلنی تو ہے. اسی امید کے ساتھ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی یہ مہم جو اس وقت پورے پاکستان کے سیلاب زدگان اور متاثرین سیلاب کی ریلیف کے لیے، ان کی آبادکاری کے لیے الحمدللہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. ہم مزید یہ جاننے کے لیے کہ جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے، جماعت اسلامی کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. محترمہ راحیل قاضی صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر رخسانہ جبین صاحبہ، محترمہ مہتاب سراج صاحبہ، محترمہ اسماء لیاقت بلوچ صاحبہ، اور تمام ہی محترم اور عزیز معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جن حالات کے اندر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ابتدا ہی سے آپ اس کا ذکر سن رہے ہیں، وطن عزیز کے جو حالات ہیں ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں. ہمارے اہل وطن یعنی پہلے ہی سے مشکلات کا شکار ہیں. مہنگائی ہے، کرپشن ہے، بحث حکمران ہیں، بنیادی حقوق سے محرومی تھی، اور اب مزید مشکلات موسمیاتی تبدیلیوں، بارشوں اور سیلاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں.
اور جیسا کہ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے کہ 60% سے زائد پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے اور تقریباً 4 کروڑ افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ ملک کا بیشتر حصہ نہ صرف آج بلکہ آنے والے طویل عرصے سے ان حالات کی وجہ سے بے سر و سامانی کی حالت میں مبتلا رہے گا۔ آج جبکہ زمینی اور آسمانی آفات نے وطن عزیز کو گھیرا ہوا ہے، لاکھوں اہل وطن بے گھر، بے چارگی میں اور ہزاروں جان کی بازی ہار چکے ہیں، تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، کیا یہ سب حالات اتفاقیہ ہیں؟ کہیں ہم سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ بے شک مشکلات اور آزمائشیں ہمارا امتحان ہیں، ان کا بھی جو مصیبت میں ہیں اور ان کا بھی جو خوشحال ہیں اور عافیتوں میں ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو بارہا متنبہ کیا جاتا ہے کہ زمین پر آنے والی آفات انسان کے اپنے اعمال کے سبب بڑھ جاتی ہیں۔ فساد فی الارض کسی بھی شکل میں ہو عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ نااہل حکمران، ظلم اور زیادتی، اخلاقی بحران، ناپ تول میں کمی، ہم جنس پرستی، سودی معیشت، غرض کے جن جن چیزوں پر قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اقوام سابقہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو گئیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ان تمام چیزوں کی جھلک یا ہم کہیں ان تمام افعال کی موجودگی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ میں کل اس پروگرام کے لیے یہاں جب نکلی ہوں اور کراچی ایئرپورٹ پہ تھی، اپنے گھر سے نکلی ہوں، آپ یقین کریں کہ جو کلائمیٹ چینجز ہیں، 2 مہینے سے کراچی میں بارشوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور پچھلا 1 ہفتہ ہے جو ہمارا ایسا گیا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے۔ اور میں جب نکل رہی تھی اپنے گھر سے تو دیکھ رہی تھی کہ بادل، یعنی سیاہ بادل آسمان کے اوپر تھے، اور میں اللہ سے استغفار کر رہی تھی کہ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پلٹنے کی کوئی صورت ہے؟ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے،
اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ کی طرف پلٹنا۔ 3 راستے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جو اللہ کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنے کا، اس کی رحمت کے دروازے کھولنے کا، اس کی رحمت کے اسباب واجب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز توبۃ النصوح ہے، سچی توبہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو پکارا ہے اس جانب۔ سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہے، توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا، اپنی کوتاہیوں، اپنی لغزشوں کا ادراک اور احساس ہونا، اور اللہ سے معافی طلب کرنا، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور یہ عمل انفرادی توبہ کا بھی متقاضی ہے اور اجتماعی توبہ کا بھی متقاضی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی 1 تا 10 ستمبر عشرہ رجوع اللہ منا رہی ہے، اور پوری قوم کو یہ دعوت دیتی ہے کہ من حیث القوم ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم سب مل کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹائیں، تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر دوبارہ سے متوجہ ہو جائے، اور بالکل یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جب اس نے اجتماعی توبہ کی تھی تو آنے والا عذاب ان پر سے ٹل گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھولی پھیلا دیں کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، اور وہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، فانی قریب، میں ان سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور ان کو جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، توبہ کا ایک اظہار جو ہے وہ انفاق کے ذریعے بھی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ میری عزیز بہنوں، آپ بھی جب وہ ویژولز دیکھتے ہوں گے اور میں بھی جب اس صورتحال سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ہمتن پہلو، ہمتن گوش ہو کر ریلیف کا کام، ریسکیو کا کام اور انشاءاللہ پھر ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں، لمحے لمحے کی صورتحال پہ نظر ہوتی ہے۔ تو واقعتاً جب
ہم اپنے گھروں میں یا اپنے کاموں میں اپنے دفاتر میں موجود وہ ڈوبتا ہوا بلوچستان، وہ بہتی ہوئی بستیاں سندھ کی، وہ خیبر کے ڈوبتے ہوئے گرتے ہوئے وہ ہوٹلز، وہ جنوبی پنجاب کے شہر جو لگتا تھا شاید صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے، جب ان مناظر کو دیکھتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ آج ہم اپنی عافیتوں کے ساتھ موجود ہیں یہاں، ہمیں ان عافیتوں کا صدقہ نکالنا چاہیے، ہمیں ان عافیتوں کا صدقہ نکالنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ روز محشر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے متاثرہ بھائی بہنوں کی مدد کریں۔ اور الحمدللہ میں اس بات کو بتاتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن نے اور جماعت اسلامی پاکستان نے اب تک یعنی یہ کام جاری ہے، لیکن یہ کوئی 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے جس کے مطابق اب تک 8 ارب روپے کا امدادی کام ہم کر چکے ہیں، اور یہ ایک مسلسل کام ہے انشاءاللہ جسے ہم آپ کے تعاون سے جاری رکھیں گے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہی تھی کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے جو راستے ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے جو راستے ہیں، ایک توبہ کا راستہ ہے، ایک انفاق کا راستہ ہے، اور تیسرا سب سے اہم چیز یہ کہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی اور معاشرے کی سمت درست کریں، اپنی زندگیاں درست کریں۔ اس کے لیے ہم سب کے سامنے، ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرۂ کردار میں، اپنے دائرۂ اثر میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آج آپ کو جماعت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر اسی لیے دعوت دی ہے کہ ہم سب معاشرے کے سدھار کے لیے جو کام کر سکتے ہوں اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ایک دوسرے کو تقویت دیں۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے جماعت اسلامی میدان عمل میں کیا کچھ کر رہی ہے۔ یہ مختصر وقت جتنا اجازت دے گا مختصراً جماعت اسلامی کی وہ کاوشیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گی۔ جماعت اسلامی نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ قرآن کی دعوت ادخلوا فی السلم کافہ یعنی پورے دین کا قیام چاہتی ہے۔ 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی قائم ہوئی، اور 1948 سے قائم حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان ایک ملک گیر سیاسی اور دینی تنظیم ہے جس کے پیش نظر پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ملک کے ہر گوشے میں عام گھریلو خاتون سے لے کر پروفیشنل خواتین تک زندگی کے تمام دائروں میں الحمدللہ ہم موجود ہیں۔
سیاسی میدان میں جب ہماری خواتین کو موقع ملا تو جو ایوان ہے 342 اور 350 کے ایوان میں ہماری خواتین قانون سازی کے لحاظ سے اور اپنی پارلیمانی کارکردگی کے لحاظ سے ٹاپ آف دا 10 کی لسٹ میں ہمیشہ شامل رہی ہیں اور بے شمار قانون سازیوں میں حصہ لیا ہے، جن میں سے آپ کے سامنے چند مثالیں یہ ہیں کہ جہیز پر پابندی کا بل ہے اور قرآن کی تعلیم کا بل ہے، اور یہ ابھی جو ساری گفتگو آپ نے بدلتے سماجی رویوں کے حوالے سے سنی ہے، اور 2018 میں جو قانون سازی ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہوئی ہے، تو اس پر بھی آواز اٹھانے والے جماعت اسلامی ہی کے سینیٹر ہیں جناب مشتاق احمد خان صاحب، جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ سینٹ کے فورم پہ آواز اٹھائی بلکہ اس مقدمے کو لے کر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی گئے ہیں، اور پھر ہمارا ارادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جانے کا ہے کہ ان بدلتے ہوئے سماجی رویوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، کیوں کر ممکن ہے۔ آج پاکستان کا کوئی کونا، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں جماعت اسلامی کا نیٹ ورک موجود نہ ہو۔ ہزاروں دروس قرآن کی محفلیں، نوجوانوں اور اطفال کے لیے مثبت سرگرمیاں اور خدمتی کام سارا سال چلتے رہتے ہیں۔ خدمت ہمارا شعار ہے۔ ابھی جیسے سمینہ بہن نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان جس وقت پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اور وہ جو مہاجرین کے قافلے آ رہے تھے، اس وقت کے منظرنامے کو ذرا ذہن میں لائیے کہ اس وقت مہاجرین کے لیے ریلیف کا کام اور ان کی ریہیبلیٹیشن، آباد کاری کا کام جماعت اسلامی کے کارکنان سید مودودی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں کر رہے تھے۔ تو یہ خدمت تو ہمارا شعار ہے۔ آج الخدمت کے کام آپ کے سامنے ہیں۔ وہ 2005 کا زلزلہ تھا یا ابھی 2 سال پہلے کا کووڈ-19 کی جو ایک پوری لہر تھی وہ تھا، یا اب یہ جو بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ اسی طرح تعلیمی میدان میں دینی اور عصری تعلیمی امتزاج لیے ہمارے 54 قرآن انسٹیٹیوٹس پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ 150 سے زائد کمیونٹی اسکولز اور 19 جامعات ملک بھر میں موجود ہیں، جن سے منسلک طلبہ و طالبات ہزاروں کی تعداد میں سالانہ استفادہ کر رہے ہیں، اور بلا شبہ لاکھوں خاندان ان کی کمیونٹی سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خواتین کی بہبود کے لیے ویمن اینڈ فیملی کمیشن 1998 میں قائم ہوا۔ یہ اس وقت قائم کیا گیا تھا جب معاشرے میں ویمن ایمپاورمنٹ کے یہ کھوکھلے نعرے ابھی سامنے نہیں آئے تھے، لیکن جماعت اسلامی خواتین کی بہبود، خواتین کی فلاح اور خواتین کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میدان میں بھی کام کر رہی تھی۔ خواتین کے فلاحی پروجیکٹس، سرگرمیاں، آگاہی سیمینارز، ریسرچ ورک، قانون سازی اور قانونی امداد کے لیے وکلا فورم، فلاح خواتین، خاندانی استحکام کے لیے فلاح خاندان اور قانونی امداد کے ساتھ ساتھ ملازمت پیشہ خواتین کا شعبہ بھی مستقل مصروف عمل ہے۔ اور ہم سب صرف زبانی باتوں پر یا کانفرنسز اور سیمینارز پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم سیاسی سیل کی مدد سے
قانون سازی کا کام بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر عملاً فلاحی پروجیکٹس کو لے کر چل رہے ہیں. یہ تمام پروجیکٹس گراؤنڈ پر موجود ہیں. آپ جب چاہیں ان پروجیکٹس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ خود جماعت اسلامی کی ان کوششوں کا، ان کاوشوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ اس وقت اسکرین پہ چند جھلکیاں دیکھ رہے ہیں. اس تمام جو بھی کام ہم معاشرے کی اس بہتری کے لیے، معاشرتی رویوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے میں نظام کی بہتری کے لیے، جبکہ ابھی ہمارے پاس حکومت اختیار یا اقتدار نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ ہم اس معاشرے کی فلاح کا پورا منصوبہ رکھتے ہیں. یہ تو یعنی یہ جو ابھی تک کارکردگی تھی، آج بھی ہم ہیں، آپ نے دیکھا، اور آنے والا کل ہمارا خواب، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ابھی جب ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے منصوبوں میں خواتین کی، نوجوانوں کی، پورے پاکستان کی خواتین، نوجوان اور تمام پاکستانی شہری، ان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق، ان کے سماجی حقوق، اس کا پورا ایک منشور، ایک پورا پروگرام ہم رکھتے ہیں. یوتھ سینٹرز کا ہم پلان رکھتے ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ سینٹرز کا ہم پلان رکھتے ہیں. بلا سود قرضے مواخات کے تحت فراہم کیے جا رہے ہیں. اور کاؤنسلنگ سینٹرز، انڈسٹریل ہومز، اور آئندہ بھی اگر ہمیں حکومت میں آنے کا موقع ملا، آپ نے، پاکستان کے عوام نے ہم پر اعتماد کیا. جس طرح خدمت کے دائرے میں آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، آپ نے پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، بدلتے سماجی رویوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم پر اعتماد کیا. تو الحمدللہ ہم وطن عزیز کی خوشحالی اور اس کی بحالی کا مکمل منشور رکھتے ہیں. اور اسی منشور کے اندر ہمارے پاس خواتین یونیورسٹیز کا قیام ہے. پاکستانی عوام کے لیے بڑی بیماریوں کے لیے مفت علاج کا، طبی سہولیات کا، پرائمری تک فری تعلیم کا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف کا، خواتین کے لیے حق وراثت، حق کفالت، حق مہر اور حق ملکیت، ان تمام چیزوں کا ہمارے منشور کے اندر، خواتین چارٹر کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن عزیز اور محترم بہنوں، ہمیں بحیثیت قوم آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. وہ چاہے نوجوانوں کے اندر بدلتے ہوئے سماجی رویے ہوں یا وطن عزیز کا پورا نظام ہو. ہم آج کی ضرورت اور چیلنجز کا ادراک کریں اور ان تمام حوالوں سے اپنا کردار ادا کریں. احیاء تہذیب اسلامی کا ریوائول درکار ہے. قرآن کے نور کے ساتھ نوجوانوں اور خواتین میں شعور کی بیداری، ذاتی زندگی میں نماز، قرآن سے تعلق، اخلاقی اصولوں کی پاسداری، رزق حلال، توبہ اور ذکر اور اس کو عام بھی کرنا، خواتین کو ان کے اصل کردار پر متوجہ کرنا، خصوصاً ماؤں کی تربیت، پیرنٹنگ یعنی والدین کی تربیت کہ وہ تربیت اولاد کس طرح کریں، گھر کا نظام، استحکام خاندان، اپنی تہذیب کی حفاظت اور اس پر کسی بھی وار کے لیے چوکنا رہنا اور اس تہذیب کو محفوظ رکھنا اور اس تہذیب کو
اگلی نسلوں تک منتقل رکھنا، اور یہی ایک کوشش آج ہم نے اس عنوان کو موضوع بنا کر کی ہے۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں ایک ایسی ریاست کے لیے جو ہمارا خواب ہے، جو ہم سب کا خواب ہے، اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے لیے، جہاں سب کے لیے عدل ہوگا، تہذیب ہوگی، اخلاق ہوں گے، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور فلاح ہوگی۔ ہمارے فلاح کے لیے کی گئی کوئی کوشش رب کے حضور ضائع نہیں ہوگی۔ آئیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس روشن پاکستان کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پاکستان کی تعمیر کا عزم کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک دفعہ آپ سب لوگوں کو کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہی ہوں، اور اپنی قیمہ محترمہ دردانہ صدیقی صاحبہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان کی برکت سے وہ آئی ہیں تو ہماری حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے ہماری ایک ہی پکار پر الحمدللہ ابھی اس ہال میں 1.25 کروڑ روپے جمع کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک شکر گزاری کا مقام ہے کہ لوگوں نے جماعت اسلامی کے اوپر اور الخدمت کے اوپر یہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جیسے ابھی دردانہ باجی بتا کے گئی ہیں کہ الحمدللہ الخدمت نے اور جماعت اسلامی نے مل کر 8 ارب روپے کی امدادی جو سامان ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے آج کا یہ عالمی یوم حجاب سیلاب سے متاثرہ خواتین کے نام کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی یعنی ہمیں یہ تحقیقاتی اداروں نے بتایا ہے کہ 75,000 خواتین اس اگلے مہینے میں ڈیلیوری کے مراحل سے گزریں گی۔ تو ہمارا جو پیما کا یعنی سیکٹر ہے اور جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، وہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی اور الخدمت خواتین ونگ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ان خواتین کے لیے، ان نئے آنے والی زندگیوں کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے خواتین کی ذاتی ضروریات کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، تو ہمارے جو خواتین کا ونگ ہے وہ اس سلسلے میں بھی یہ ضروریات پوری کرنے کی پوری تگ و دو کر رہا ہے۔ اور میں آپ سب لوگوں کی اور خاص طور پر پی سی کی انتظامیہ کی، یہاں کے ایک ایک کارکن کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اسے اپنے شوق سے اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کی خدمت بجا لاتے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں کو بھی شکر گزار ہوں۔ اور میں عافیہ باجی کو اب دعوت دیتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ دعا بھی کریں گی، اور آپ سب لوگوں کو جو ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی رجوع اللہ کا عشرہ منا رہے ہیں، آپ سب لوگ بھی اس معاشرے میں لوگوں کو متوجہ کریں گے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ختم ہو سکتی ہے، یہ ہم خود اس کا یعنی علاج نہیں کر پا رہے۔ اپنے رحمان رب سے التجا بھی کرتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تو اجتماعی استغفار کے لیے بھی اور دعا کے لیے عافیہ باجی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका 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 इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। फस्तजबना लहू मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। नस्तग़फ़िरुका व नतूबु अलैक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना सबीलका व युकज़्ज़िबूना रुसुलका युक़ातिलूना औलियाका। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िलहुम बिबासकल्लज़ी ला तुरुद्दूहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। ए हमारे बहुत ही प्यारे रब, रब्बे ज़ुल जलाल, या हन्नानो या मन्नानो या बदियुस समावाति वल अर्ज़ या अरहमर राहिमीन, हमें माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन, हमें माफ़ कर दीजिए, हम पर रहम कर दीजिए। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो हम पर रहम फरमा दे, हम पर अपनी रहमतों को नाज़िल कर दे। हम बहसीयत मजमूई हम खौरते हैं, हमसे जो भी ख़ता हुई है, हमसे हुई, हमारी नस्लों से हुई, हमारे मर्दों से हुई, हम अपनी कोताहियों का एतराफ़ करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह इस उम्मत को माफ़ कर दे, हम पर रहम फरमा दे। अल्लाह हमें भकारी ना बना। रब्बुल आलमीन, हम तेरे दर पे फरियाद करते हैं, अल्लाह इस कौम को भकारी ना बना। अल्लाह हमें सूदी मदद नहीं चाहिए, हमें रिज़्क़े हलाल चाहिए, हमें पाक फंड चाहिए। रब्बुल आलमीन, हमें खुद इंसारी दे दे। अल्लाह हमारे गुनाहों की पर्दापोशी कर दे, हमारी नस्लों को मुसलमान कर दे, हमारे ऐवानों को मुसलमान कर दे, हमारे कानून साज़ अदारों को, इस रियासत को। अल्लाह इसकी पैदाइश आपकी तरफ से एक तोहफ़ा है, अल्लाह इसको इस्लाम का क़िला बना दे। रब्बुल आलमीन, हम आजिज़ बंदियाँ, अल्लाह नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे भाई भी मौजूद हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को सुन लीजिए, कबूल कर लीजिए, रहमतों को नाजिल कर दीजिए। रब्बुल आलमीन, असर का वक़्त है, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, ये ज़ाया ना हो। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे। अल्लाह इस दुनिया में इस उम्मत को सरबुलंद कर दे, मुल्क पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी रियासत बना दे, खुशहाल पाकिस्तान बना दे। अल्लाह
اس بڑے شر سے بڑی خیر نکال دے۔ ہم آپ کے حضور عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اس شر میں سے خیر نکال دے، ہمارے گھروں کو، ہماری گود کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے معاشرے کو مسلمان کر دے، بعضوں کے طفیل بعضوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری سب کی دعا کو قبول فرما لے، اس کوشش کو قبول کر لے، ہماری عاجزی کو قبول کر لے۔ رب العالمین ہمیں عجز اور انکساری دے۔ جو کچھ مال دیا ہے تیرے راستے میں دیا ہے، چھپ کے دیا ہے، کھل کے دیا ہے، دلوں کے حال تو جانتا ہے۔ اللہ تو بس اسے قبول فرما لے۔ ربنا اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معزز حاضرین، اب ہمارا یہ پہلا سیشن ختم ہوتا ہے اور وقفہ عصر کے لیے اس وقت خواتین کے لیے یہاں انتظام بھی ہے، لیکن اس کے بعد 4:30 بجے فیمنزم کتاب خاندانیت، جس کا عنوان ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کی مرتب کردہ تقریب رونمائی بھی ہے اس کتاب کی انشاءاللہ تعالی، اور یہ 4:30 بجے سے پروگرام چلے گا۔ ہمارے بہت ہی محترم ذی احتشام استاد مولانا ساجد انور صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں اب اسٹیج ان کے حوالے کرنے لگی ہوں، اور خواتین سے التماس ہے کہ وہ نماز عصر ادا کریں، اور اس کے بعد جو خواتین رکنا چاہیں وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔